بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، عزیز طلبہ، پیارے دوستو، سبق نمبر 17 اور 18 اور 19 کا تعلق جو ہے تمیز اور ممیز سے ہے. یعنی کسی چیز کی گنتی میں یا اس کے وزن میں کچھ ابہام رہتا ہے تو اس کو واضح کرنے کے لیے جو لفظ آتا ہے اس کو تمیز کہتے ہیں، اور جس میں ابہام ہوتا ہے، جس میں شک ہوتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، اس کو ممیز کہتے ہیں. تو یہ جو دونوں سبق ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو تھوڑا سا مختصر نوٹ اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ تمیز ایک ایسا اسم ہے جو اپنے سے پہلے کے اسم کے اندر جو ابہام ہوتا ہے اس کو دور کر کے اس کے معنی کو جو ہے متعین کر دیتا ہے. جیسے عندی عشرۃ اقلام، تو عشرۃ جو ہے یہ ممیز ہے کہ میرے پاس 10 ہے. 10 کیا ہے؟ تو عندی عشرۃ اقلام، تو بول دیا میرے پاس 10 قلم ہے. تو یہ اقلام جو ہوئی یہ تمیز ہوئی. تو تمیز جو ہے اپنے پہلے والے اسم میں جو کچھ شبہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، اس کو واضح کرتا ہے، اس کو کلیئر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بھی نوٹ رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 1 اور 2 کی تمیز نہیں آتی ہے. 1 اور 2 کی تمیز نہیں آتی ہے. اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ اگر عدد کی تمیز ہم کو کرنا ہے تو 30 سے 10 تک کی تمیز جمع اور مجرور لائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے؟ 3 سے لے کے 10 تک کی تمیز جو ہے وہ جمع اور اس کے اوپر زیر ہوتا ہے، اس کے اوپر جر ہوتا ہے. جیسے یہی دیکھیے اس کتاب میں ہے فیہ عشرۃ طلاب، جمع ہے اور مجرور لایا گیا ہے. ٹھیک ہے. فیہ عشرۃ طلاب جدد، تو 3 سے لے کر کے 10 تک کی تمیز ہمیشہ جمع اور مجرور ہوگی، اس کے اوپر زیر ہوگا. اس کے بعد کیا 11 سے 99 تک کی تمیز واحد اور منصوب ہوتی ہے. 11 سے لے کر کے 99 تک کی تمیز جو ہے وہ واحد ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے. جیسے کہ 11 کوكبا 99 رجلا. ٹھیک ہے نا. 99 رجلا. اور 100 اور 1000 کی تمیز واحد اور مجرور آتی ہے. 100 اور 1000 کی تمیز واحد اور مجرور آتی ہے. جیسے 100 رجل و 1000 رجل. اس کے بعد یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی تذکیر و تانیث کا کیا حکم ہوگا. تذکیر و تانیث، تمیز کی تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث میں کیا حکم لگائیں گے. تو اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ عدد کے الفاظ 30 سے 90 تک تمیز تذکیر و تانیث میں معدود کے برعکس ہوتے ہیں. یعنی معدود جو کچھ بھی ہوگا اس کا الٹا ہوگا. کس میں؟ 3 سے لے کے 9 تک میں. جیسے 3 اقلام، 3 اقلام، تو اقلام جو ہے یہ مذکر ہے تو اس کے حساب سے نہیں، 3 جو ہے
یہ مؤنث ہے تو اس کی تمیز جو ہے مذکر لائی گئی ہے. یا جیسے ثلاث غرفات کہ ثلاثہ مذکر ہے تو اس کی تمیز جو ہے مؤنث آئی ہے. اس کے بعد جو ہے ان باتوں کو نوٹ کر کے ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. تو اب جو ہے سوال مدرس کتاب کا ہم شروع کرتے ہیں. کم طالباً جدیداً فی فصلی کا. مدیر پوچھتا ہے کہ تمہارے کلاس میں کتنے نئے بچے ہیں. مدرس بولتا ہے فیہ عشرۃ طلاب جدد. اس میں ہماری کلاس میں 10 بچے نئے ہیں. تو جیسا کہ بتایا آپ کو 3 سے لے کے 10 تک کی تمیز جو ہے جمع اور مجرور آتی ہے. تو یہاں پہ طلابین آیا ہے. ٹھیک ہے نا. عشرۃ طلاب جدد. آئی بولتے من این ہم. وہ کہاں کے ہیں. اکلہم من بلد واحد. کیا سب ایک ہی جگہ کے ہیں, ایک ہی شہر کے ہیں. مدرس بولتا ہے لا ہم من بلاد مختلفۃ. وہ الگ الگ شہروں کے ہیں, الگ الگ ملکوں کے ہیں. منہم ثلاثۃ طلاب من فلپین. ان میں 3 طالب علم فلپین کے ہیں. تو دیکھیے ثلاثۃ طلاب, ثلاثۃ ممیز اور طلابین تمیز ہے. تو اس کی جو ہے تمیز کیا آئی, جمع اور مجرور آئی ہے. اس سے اربعۃ طلاب من الیابان. اور 4 بچے 4 طالب علم جو ہے جاپان کے ہیں. وطالبان من الصین. اور 2 طالب علم جو ہے چین کے ہیں. اور وطالب واحد من ملیشیا. اور ایک طالب علم جو ہے ملیشیا کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جیسا کہ بتایا کہ 1 سے 3 سے لے کر کے 10 تک کا اس میں آپ نے مثال دیکھ لیا. اور طالبان کے اندر خود ہی چھپا ہوا ہے. اس کے اندر اس کا کوئی اس میں کچھ اخفاء اور اغلاق نہیں ہوتا ہے واحد اثنین میں. اس کے بعد فرماتے ہیں المدیر. مدیر پوچھتا ہے افی فصلی کا طلاب من امریکا. کیا آپ کی کلاس میں امریکہ کے بچے ہیں, امریکہ کے اسٹوڈنٹ ہیں. مدرس نعم فیہ سبعۃ طلاب من امریکا. ہاں ہماری کلاس میں 7 بچے امریکہ کے ہیں. مدیر بولتا ہے اہم جدد. کیا وہ سب نئے ہیں. مدرس بولتا ہے لا ہم قدامى. وہ سب پرانے ہیں. مدیر بولتا ہے کم طالباً فیہا من اوروبا. کم طالباً فیہ من اوروبا. آپ کی کلاس میں یورپ کے کتنے بچے ہیں, کتنے اسٹوڈنٹ ہیں. مدرس بولتا ہے فیہ 5 طلاب من انگلترا و8 طلاب من المانیہ و6 طلاب من فرنسا و9 طلاب من اليونان. یعنی 5 ان میں 5 طالب علم انگلینڈ کے ہیں, 8 طالب علم جو ہے جرمنی کے ہیں, اور 6 طالب علم فرانس کے ہیں, اور 9 طالب علم جو ہے یونان گریک کے ہیں. تو دیکھیے یہ سب میں وہی آیا 5 طلاب. ٹھیک ہے 5 طلاب. اور اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 3 سے لے کے 9 تک میں جو ہے عدد جو ہوگی معدود کا الٹا ہوگا, معدود کے اگینسٹ ہوگا. اب طلابین مذکر ہے تو 5 مؤنث آ رہا ہے. ایسے 8 طلابین. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ذہن میں رکھ کے چلیں گے انشاءاللہ. یعنی عدد کے الفاظ 3 سے 9 تک تذکیر و تانیث میں معدود کے برعکس ہوتے ہیں. خواہ عدد مفرد ہو, خواہ مرکب ہو, خواہ معطوف ہو. ٹھیک ہے. عدد کے الفاظ 3 سے 9 تک تذکیر و تانیث میں معدود کے برعکس ہوتے ہیں, یعنی معدود کے الٹا ہوتے ہیں. جیسے یہاں پہ طلابین ہے تو طلابین
مذکر ہے تو عدد جو ہے سب جگہ آیا ہے، ثمانیت، خمسۃ، ستۃ، یعنی خمسو نہیں آیا ہے، ثمانیوں نہیں آیا ہے، ستو نہیں آئے گا، تسعو نہیں آئے گا، بلکہ چونکہ طلاب ہے تو اس کا الٹا، وہ مذکر ہے تو اس کا عدد جو ہے اس کا الٹا آئے گا۔ تو اس میں دونوں بات یاد رکھنے کا ہے، اس کو نوٹ کے طور پہ ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کیونکہ کئی جگہ ہم نے اس کو وضاحت نہیں کیا کہ 3 سے لے کے 9 تک کے جو ہے تمیز ہمیشہ جمع اور مجرور ہوگی۔ ایک بات، 3 سے لے کے 9 تک کی تمیز جو ہے ہمیشہ جمع ہوگی اور مجرور ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ وہ تمیز جو ہے عدد کی شکل میں اگر ہے جیسا کہ یہاں پہ ظاہر ہے تو اپنے معدود کے اگینسٹ ہوگا، معدود کے الٹا ہوگا۔ معدود جیسے طلاب ہے تو طلاب جمع ہے اور مذکر ہے تو اس کی عدد جو آئے گی، چاہے ثلاثت لگائیں یا خمسۃ لگائیں یا کچھ بھی لگائیں تسعۃ تک، تو وہ جو ہے مؤنث ہوگی۔ یا اگر ایسے کا یعنی اس کا الٹا ہی ہوگا، اگر ہم جیسے کر دیتے یہاں پہ خمس غرفات عندی غرفات، اب اس کے ساتھ عدد لگانا ہے تو جیسے تسع غرفات کر دیں آئے گا، کیونکہ یہاں پہ معدود جو ہے مؤنث ہے، اس لیے اس کی عدد جو ہے مذکر آئے گی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں تمرین میں، اسی کو مؤلف جو ہے بار بار مثال دے رہے ہیں، ثلاثۃ طلاب، اربعۃ طلاب، خمسۃ طلاب، ستۃ طلاب، سبعۃ طلاب، ثمانیۃ طلاب، تسعۃ طلاب، عشرۃ طلاب۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہو گئے ایک بات ہو گئی۔ اب بولتے ہیں اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو، عندی خمسۃ کتب و ثلاثۃ اقلام۔ ٹھیک ہے، عندی خمسۃ کتب و ثلاثۃ اقلام، دونوں قاعدہ یہاں پہ آپ سمجھ لیجئے کہ تمیز جو ہے کتبن ہے تو اس کی ممیز خمسۃ ہے، تو تمیز جو ہے جمع ہے، اس کے اوپر زیر ہے، یہاں پہ 2 زیر ہے، خمسۃ کتب و ثلاثۃ اقلام۔ اور یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رہے گا کہ یہ جو ہے معدود اپنے عدد کے اگینسٹ ہے، اس کا ورودھ ہی ہے، اس کا الٹا ہے۔ کتب جو ہے مذکر ہے تو اس کی عدد جو ہے مؤنث آ رہی ہے، خمسو نہیں ہے۔ ایسے اقلام جو ہے مذکر ہے تو اس کے عدد جو ہے ثلاثۃ جو ہے یہ بھی مؤنث لایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری مثال، خالد لہ ستۃ ابناء، خالد کے 6 بیٹے ہیں۔ ٹھیک دیکھ لیجئے، یہاں پہ ابنا مذکر ہے تو اس کے حساب سے اس کی عدد ستۃ ہے، ستۃ نہیں، میں نے غلط پڑھا، خالد لہ ستۃ ابناء، خالد کے 6 بیٹے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی دونوں قاعدہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ کیسے کہ ابنائن جو ہے جمع ہے، اس پہ زیر ہے، اور ستۃ جو ہے مذکر نہیں بلکہ مؤنث ہے۔ اسی طریقے سے تیسری مثال ہے، کم اخن لک یا آمنہ، اے آمنہ تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ لی اربعۃ اخوۃ، لی اربعۃ اخوۃ۔ تو یہاں بھی دونوں قاعدہ کلیئر ہے کہ اخوۃ جمع ہے اور اس کے اوپر زیر ہے، اور دوسرے کہ اس کا جو عدد ہے وہ مذکر ہے کیونکہ یہ مؤنث ہے، کیونکہ اخوۃ جو ہے مذکر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسبوع سبعۃ ایام، ہفتے میں 7 دن ہے، یہاں بھی دونوں قاعدہ کو آپ جاری کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کم ریال عندک الان یا عمار، اے عمار تمہارے پاس اس وقت کتنے ریال ہیں؟ تو بولتا ہے عندی الان 8 ریالات، میرے پاس اس وقت 8 ریال ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیے دونوں قاعدہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ تمیز جو ہے جمع ہے اور اس کے اوپر زیر ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے کہ
ثمانیت ثمانیت ریالات. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، وفی هذا الحی 9 بیوت جدیدہ. یہ جو ہے یہ قاعدہ جو بتایا اگینسٹ ہونے کا، تو یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ عدد کے الفاظ 3 سے 9 تک تذکیر و تانیث میں معدود کے برعکس ہوتے ہیں، خواہ مفرد ہو خواہ معطوف ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس میں چلتے ہیں فی ھذا الحی 9 بیوت جدیدۃ. ٹھیک ہے، اس محلے میں 3 گھر نئے ہیں. تو بیوتن تمیز ہے، یہ جو ہے جمع بھی ہے اور مذکر ہے 9، اور اس کے لحاظ سے 9 تو جو ہے مؤنث آئی ہے. لہذا سیارت 4 ابواب، اس گاڑی کے 4 جو ہے گیٹ ہے، اس گاڑی کے 4 گیٹ ہے. کم ثمن ھذا الکتاب، اس کتاب کی کتنی قیمت ہے؟ ثمنہ 7 ریالات ونصف، اس کی قیمت 7.5 ریال ہے، 7 ریال اور آدھی ریال ہے. فی ھذا الفصل 10 طلاب قدامى و4 طلاب جدد، اس کلاس میں 8 طالب علم پرانے ہیں، 10 طالب علم پرانے ہیں اور 4 طالب علم نئے ہیں. تو یہ قاعدہ دیکھ ہر جگہ 10 طلاب، تمیز جو ہے جمع آ رہی ہے، تمیز جمع اور مجرور آ رہی ہے. اس طریقے سے یہاں بھی 4 طلاب میں جو ہے طلاب پہ زیر دیں گے، 2 زیر دیں گے، اور یہ جمع تو ہے ہی. کم قمیصا عندک یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہارے پاس کتنے کرتے ہیں؟ تو بولتے ہیں عندی 4 قمصان، یہ قمیص کی جمع ہے یہ. ٹھیک ہے نا، قمصان جو ہے قمیص کی جمع ہے. تو یہاں بھی وہ قاعدہ ظاہر ہے. عندی ریالان و 5 قروش، میرے پاس 2 ریال اور 4 گنیاں ہیں، یا 5 کوئنس ہیں، 5 گنیاں یا 5 جو ہے کوئنس ہیں، کوئن ہے. فی هذه الحافلة 10 رکاب، اس بس میں 10 سوار ہیں. ٹھیک ہے، واضح ہے. ابھی بولتے ہیں اجب عن الاسئلة الآتیہ مستعملا العدد المذکورین بین القوسین، یعنی یہ جو عدد دیے گئے ہیں ان میں سب میں یوز کرنے کا، استعمال کرنے کا ہے. تو وہی 9 سے 10 تک کا قاعدہ پورے طور پہ لے کے چلنا ہے. جیسے بولتے اس مثال دیا ہے، کم کتاب عندک، تمہارے پاس کتنی کتاب ہے؟ عندی 3 کتب، میرے پاس 3 کتابیں ہیں. کم اخن لک یا حمید، تو بولیں گے عندی 5 اخوان، 5 اخوان کہ اخوان جمع ہے اور اس کے اوپر زیر لانا ہے. کم عمن لکے یا لیلہ، تو بولے گی لی 4 اعمام، میرے 4 ماموں ہیں. کم ابناء لک یا شیخ، لی 6 ابناء. کم سوالا فی هذا الدرس، فی هذا الدرس 8 أسئلة. کم سوالا فی هذا الدرس، اس سبق میں کتنے سوال ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا فی هذا الدرس 8 أسئلة. ٹھیک ہے، 8 أسئلة،
یا ثمانیو اسئلتن، فی هذا الدرس ثمانیو اسئلتن، کیونکہ اسئلہ مؤنث آ رہا ہے تو اس کے حساب سے ثمانیہ کو جو ہم مذکر لے آئیں گے. کم سؤالا فی هذا الدرس، فی هذا الدرس ثمانیو اسئلتن. آگے بولتے ہیں کم راکبن فی الحافلہ، تو جواب ہوگا فی الحافلۃ تسعۃ رکاب، تسعۃ رکاب. کم ریالا فی جیبک، عندی سبعۃ ریالات، سبعۃ ریالات، ٹھیک ہے نا، ہندی سبعۃ ریالات، جیسے یہاں پہ استعمال کیا ہے ثمانیۃ ریالات استعمال کیا ہے، ایسے ہی ہندی سبعۃ ریالات. کم ثمن هذا الكتاب، ثمن هذا الكتاب عشرۃ ریالات، 10 ریال اس کی قیمت ہے. اکتب العدد من 3 إلى 10 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا له، یعنی 1 سے لے کے 10 تک کے لکھو اور یہ سب حرف کو اس کے اوپر جو ہے فٹ کرو. جیسے عندی کتاب، عندی کتابان، نہیں 3 سے بولا ہے نا، تو عندی 3 کتب، عندی 4 کتب، عندی 5 کتب، عندی 6 کتب، عندی 7 کتب، عندی 8 کتب، عندی 9 کتب، عندی 10 کتب. ایسے ہی عندی 3 اقلام، عندی 4 اب یہ عندی تو نہیں آئے گا، تاجر ہے. رأیت، رأیت رأيت 4 تجار، رأيت 4 تجار. یا لقيت 5 رجال، شافهت 6 طلاب، عندي 7 ريالات. حامد عنده 8 قروش، حامدة لها 9 أخ، عندي لی 10 ابناء. اس طریقے سے سب کو استعمال کرنے کی کوشش کیجیے. آپ بولتے ہیں اس سبق میں جو ہے نئے الفاظ کون کون سے ہیں، تو نئے الفاظ آپ نے ملاحظہ کر لیا. الثمن مطلب قیمت، ٹھیک ہے. نصف مطلب آدھا. الیوم آج کا دن، واحد ہے، اس کی جمع ایام ہے. الریال یہ روپیہ ہے، ریال کرنسی کا نام ہے، اس کی جمع ریالات ہے. قرشن، قرشن گنیاں، کوئنس، اس کی جمع قروش ہے. الحافلۃ بس، اس کے جمع حافلات. راکب سوار، اس کے جمع رکاب. السؤال سوال، اس کی جمع اسئلہ. قدیم قدیم پرانا، اس کی جمع قدامہ. البلد ملک، کنٹری، شہر وغیرہ کے معنی میں آتے ہیں، اس کے جمع بلاد ہے. الجیب، جیب وہی جس میں ہمارا جیب میں کچھ بھی رکھتے ہیں، وہی جیب ہے، اس کے جمع جیوب ہے. اوروبا یورپ. المانیہ جرمنی. فرنسا فرانس. الیونان یونان گریک. مختلفۃ الگ الگ. ملیزیا ملیشیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب جو ہیں نئے الفاظ ہیں، اس کو ہم یاد کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ ہم اس سبق کو آج مکمل کرتے ہیں. اللہ ہمیں عربی زبان سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو پڑھ کے سمجھ کے ہم
قرآن شریف اور حدیث پاک کو سمجھنے اور پڑھنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔